الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل میں نے سلام کے سلسلے میں عرض کیا تھا جو سنت ہے اور ایک اسلامی طریقہ ہے ملاقات کے وقت۔ قرآن کریم میں جہاں سلام سے متعلق ملاقات کے وقت میں حکم ذکر کیا گیا ہے، وہیں پر اجازت کا تذکرہ بھی ہے۔ جب آدمی کسی کے گھر جائے، کسی سے ملنے جائے تو اجازت لے کر گھر میں جائے، بغیر اجازت بغیر اطلاع کے گھر میں داخل نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کی جگہ فرمایا ہے۔ جب آدمی اپنے گھر میں آرام میں ہوتا ہے یا کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، اس وقت میں کوئی آدمی بغیر اطلاع کے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہو جائے تو آدمی کے آرام میں خلل پڑتا ہے، سکون میں خلل پڑتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی پوشیدہ طور پر کرنا چاہتا ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتا، پردے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آدمی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائے گا تو اس کی پرائیویسی کے اندر فرق آئے گا۔ جس چیز کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔ اسی طرح گھر میں مستورات ہوتی ہیں۔ جب آدمی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہوگا تو مستورات پر جو کہ نامحرم ہیں نظر پڑے گی، جو شریعت میں بالکل ممنوع ہیں، ناجائز ہے۔ ان تمام مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت حکم دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی جب کسی سے ملنے کے لیے جائے تو وہ باقاعدہ اطلاع کر کے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، بغیر اجازت نہ جائے۔ اس کا خیال رکھنا بہت چاہیے۔ اب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کے احکامات مختلف ہیں۔ ایک گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں آدمی خود رہتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، آدمی کے پاس اپنے کمرے کی تالا چابی ہے۔ جب آدمی گھر میں جاتا ہے یا اپنے کمرے میں جاتا ہے تو تالا کھول کے چلا جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو تالا لگا کر واپس آ جاتا ہے۔ تو جس میں وہ تنہا رہتا ہے اس میں اجازت کی ظاہر بات ہے کوئی ضرورت ہے نہیں، اس لیے کہ کوئی دوسرا اس میں نہیں ہے۔ دوسرا وہ گھر ہوتا ہے جس گھر میں آدمی اور اس کی بیوی، جو کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، رہتے ہیں۔ ایسے گھر میں بھی بہتر اور اچھی بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے جس میں صرف وہ اور اس کی بیوی رہتی ہے، اجازت لے کر جائے، کچھ کھڑکھڑاہٹ کر کے جائے تاکہ اندر والوں کو معلوم ہو جائے کہ گھر کے مرد آ رہے ہیں۔ روایتوں کا مضمون یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے گھر کی عورتیں فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جب بھی گھر میں آیا کرتے تھے تو کچھ آہٹ کر کے آیا کرتے تھے، اور ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود گھر میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی گھر میں ہوتی ہے، اگرچہ شوہر کا اس سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، پھر بھی بعض مرتبہ کچھ اپنے ایسے کام میں مشغول ہوتی ہے، کھانے پکانے میں یا کوئی دھونے نچونے میں یا کوئی اور ایسے عمل کے اندر جب آپ کھکارا کر کر جائیں گے یا اطلاع کر کر جائیں گے تو آپ کے اندر داخل ہونے کے اندر کسی قسم کی کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ لیکن چاہے آپ کتنے ہی محرم کیوں نہ ہوں، اچانک گھر میں داخل ہو جائیں گے تو چاہے آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، ایک دم خوف زدہ ہو جائے گی کہ کون اچانک آ۔ اس لیے بہتر اور اچھی بات ہے کہ وہاں بھی چاہے اجازت لے کر نہ ہو لیکن کچھ آہٹ کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے گھر وہ ہوتا ہے جس میں آدمی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اور اس کے وہ افراد رہتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں، کسی سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ماں ہیں، بہن ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں۔ ایسے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، اگرچہ محرم ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس پر بھی یہ حکم ہے کہ آدمی گھر میں جائے تو گھر میں اجازت لے کر جائے، اطلاع کر کر جائے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی، میرے گھر کے اندر میری والدہ اور میں دونوں ہی رہتے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میری ماں ہیں،
کیا میں گھر میں جاؤں تو ان سے اجازت لے کر جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اجازت لے کر جاؤں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ شاید اللہ کے نبی میری بات سمجھ نہیں پائے ہیں، کوئی نامحرم نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں اکیلا ہوں اور میری ماں ہیں، دونوں رہتے ہیں، کیا پھر بھی میں اجازت لے کر جاؤں؟ آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں اجازت لے کر جاؤ۔ 3 مرتبہ ایسی بات انہوں نے پوچھی اور آپ نے تینوں مرتبہ فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ۔ آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو، بغیر کپڑوں کے دیکھو؟ کہ اللہ کے نبی ایسا تو نہیں پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنا ستر کھولے ہوئے ہوں اور تم اچانک چلے جاؤ اور تمہاری نظر ان کے ستر پر پڑ جائے تو کتنی بے ادبی کی بات ہے اور بے حرمتی کی بات ہے۔ اس لیے اگر تمہاری ماں اور تم دونوں بھی رہتے ہو تو پھر بھی اجازت لے کر تمہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جو اجنبی لوگوں کے ہوتے ہیں، وہاں پر تو آدمی کو اجازت لینا واجب اور ضرورت کے درجے میں ہے کہ آدمی جب کسی کے گھر جائے تو آدمی کو باہر سے اجازت لینا چاہیے۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر داخل ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں بھائی ابھی موقع نہیں ہے ملاقات کا، واپس چلے جاؤ، تو فرمایا کہ تمہیں واپس ہو جانا چاہیے اور اس واپس ہونے میں ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی آرام کر رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی اپنے کسی ایسی ضرورت میں مشغول ہوتا ہے جس میں آدمی کو ملاقات مناسب نہیں ہوتی ہے، تو آدمی کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو آدمی کو واپس چلے جانا چاہیے۔ آدمی اطلاع کر آئے، اجازت لے کر آئے اور موقع محل دیکھ کر آئے کہ اس وقت میں ملاقات ہو سکے گی یا ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اگر ملاقات کا وقت متعین نہ ہو یا آدمی کو معلوم نہ ہو تو اجازت ملے تو گھر میں جائے، اجازت نہ ملے تو واپس آئے۔ اسی طرح کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جن مقامات پر اگرچہ وہ مکان ہوتے ہیں اور عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن اجازت لینا وہاں ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر بس اسٹینڈ ہیں، وہاں آدمی جاتا ہے تو بس اسٹینڈ پر اگرچہ عمارت بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن سارے مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنے جانے والوں کی سب کی اجازت ہے اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، تو وہاں آدمی بغیر اجازت چلا جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر ایسے ہیں جیسے ایئرپورٹ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں پر اگر انہوں نے ٹکٹ لگایا ہوا ہے کہ بھئی آپ جائیں تو پلیٹ فارم ٹکٹ لے کر جائیں، یا ایئرپورٹ کے اندر جائیں تو ٹکٹ لے کر جائیں وہاں پر، تو ایسے مقامات پر بھی بغیر ٹکٹ نہیں جانا چاہیے۔ وہاں سے ٹکٹ لے کر اندر جانا یہی وہاں کی اجازت ہے۔ اگر آپ بغیر ٹکٹ کے پلیٹ فارم پر گئے تو گویا بغیر اجازت کے داخل ہوئے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کرنا جرم ہے اور آدمی پکڑا جاتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں جس عمارت پر اندر داخل ہونے کے لیے ٹکٹ لاگو اور ضروری ہے تو آدمی کو ٹکٹ لے کر ہی جانا چاہیے، بغیر ٹکٹ کے داخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ٹکٹ ہی وہاں کی اجازت کی شکل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کے اندر ایک جوائنٹ فیملی ہے جس میں سب لوگ آپس میں رہتے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بھائی کی فیملی ہے، چھوٹے بھائی کی فیملی، بڑے بھائی کی فیملی ہے، ماں ہیں، باپ ہیں، بہنیں ہیں، سب کے کمرے الگ الگ ہیں۔ ان میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے۔ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، یہ 3 اوقات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فجر کی نماز سے پہلے آدمی اپنے کمرے میں آرام کیا ہوا ہوتا ہے، چاہے بھائی کا کمرہ ہے، بہن بھائی کے لیے محرم ہے، بہن کا کمرہ ہے، بھائی بہن کے لیے محرم ہے، لیکن اچانک آدمی کو کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، کنڈی بجا کر اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، چاہے بہن بھائی کے کمرے میں آئے، چاہے بھائی بہن کے کمرے میں جائے۔ اسی طرح چاہے ماں کے کمرے کے اندر بیٹا جائے یا بیٹا ماں کے کمرے کے اندر جائے، بہرحال اجازت لے کر آدمی کو کچھ آہٹ کر کے جانا چاہیے، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ 3 وقت بتائیں میں نے عرض کیا، فجر کی نماز سے پہلے یہ بھی آرام کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ بھی آرام کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ دوپہر کے وقت میں جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیلولہ کیا کرو، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا کرو، اس لیے کہ قیلولہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ تو دوپہر کو جب آرام کا موقع ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی آدمی کو بے حجاب ہو کر
دھڑلے سے بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو نہیں جانا چاہیے، جبکہ آدمی اپنے زائد کپڑوں کو اتار کر اور اپنے سونے کے کپڑے پہن کر آدمی اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، آرام کیا ہوا ہوتا ہے۔ ان 3 اوقات میں احتیاط کے ساتھ میں کام، یہ آداب ہیں، اسی لیے فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو آدمی ان آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے گھر میں فیملی کے اندر معاشرے میں رہتا ہے وہ با ادب سمجھا جاتا ہے، سلیقہ مند سمجھا جاتا ہے، کچھ پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ اور آدمی اگر ان آداب کی رعایت نہ رکھے تو چاہے آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لوگ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہن بھائی کے کمرے میں، بھائی بہن کے کمرے میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے کمرے میں، ماں کے کمرے میں، بیٹا بیٹے کے کمرے میں، ماں، تو اگر اس طرح چلے جائیں تو ایک دم بے حجابی محسوس ہوتی ہے اور نامناسب پنا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آداب قرآن کریم میں جہاں سلام کا ذکر کیا گیا ہے وہیں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ آپس میں ان چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب کی ہم رعایت رکھیں گے تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تکلیف سے بچا سکیں گے، ورنہ بعض مرتبہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، آدمی بعض دفعہ تکلیف کا اظہار کر دیتا ہے، کسی غیر سے تو کہہ دے گا آدمی کہ صاحب آپ بغیر اجازت آ گئے، آپ کو پوچھ کے آنا چاہیے تھا، لیکن بعض مرتبہ کچھ اپنے ایسے ہوتے ہیں جن کو آدمی زبان سے نہیں کہہ پاتا لیکن ان کے آنے سے بڑی ناگواری محسوس ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو اجازت لے کر ہی داخل ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔